اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سلسلہ گفتگوئے مہدویت قرآن کی روشنی میں اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. آج کا جو ہمارا موضوع بحث سورہ نور آیت نمبر 155 ہے. خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا. وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے پس وہی فاسق ہے. اس آیے مجیدہ کے چند اہم نکات ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خداوند عالم نے اس آیت مجیدہ میں اہل ایمان اور صالحین کو ایک وعدہ دیا ہے، ایک بشارت دی ہے. اہل ایمان اور صالحین کو یہ بشارت دی ہے کہ خداوند عالم انہیں روئے زمین پر حاکمیت دے گا اور خلیفہ بنائے گا، اور ان کو قدرت عنایت کرے گا، اور ان کے لیے وہ دین جس پر راضی ہو اس دین کو ان کے لیے محکم بنا دے گا، اور امن دے گا خداوند عالم خوف اور خطر کے بعد. وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں کوئی شرک نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی بغیر کسی شرک کے. اس آیت مجیدہ میں ایک ایسی بشارت دی گئی ہے جن کی چند خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خلافت ہے. خلافت اور جو خلفاء یا خلف سے ہیں، جس کا معنی لغویین نے جناب صاحب معجم مقاصد اللغہ نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس لفظ کے کلمہ کے 3 اصل ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بعد آ جائیں، یعنی خلیفہ یا خلافہ کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کے بعد کوئی اور چیز آ جائیں. اور اس کی دوسری اصل یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ سامنے کے مقابل میں ہیں.
خلف یعنی سامنے نہ ہو بلکہ اس کے کیا کہتے ہیں پیچھے ہو۔ اور تیسرا معنی تغییر کے معنی میں آیا ہے۔ تغییر یعنی اس کا معنی یہ ہے تغییر کرنا، تبدیل کرنا۔ اور استخلاف بروزن استفعال، جس کا معنی کہ ہے میل اور اقتضاء پر دلالت کرتا ہے۔ استخلاف بروزن استفعال یعنی اقتضاء اور میل پر دلالت کریں۔ وَأَمَّا الْإِسْتِخْلَافُ فَهُوَ لِطَلَبِ الْفِعْلِ وَإِسْتِدْعَاءِ الْخَلْفِ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر استخلاف کسی فعل کا تقاضا کرنا، کسی فعل کو چاہنا اور ایک قوم کو کسی غیر قوم کے خلیفہ بنانا، ان کا جانشین بنانا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں التعبیر بالاستفعال يدل على المیل والاقتضاء۔ استفعال کی تعبیر، یہ تعبیر دلالت کرتی ہے میل اور اقتضاء پر۔ والتحقق طلب منہ تعالی لوجود المقتضى لہ، طلب خداوند عالم سے تحقق پانا اس میں اقتضاء موجود ہونے کی بنا پر۔ اس چیز کو کلمہ التحقیق فی کلمات القرآن جناب علامہ مصطفوی نے نقل کیا ہے۔ پس استخلاف میں کیا ہے، یہ چیز مضمر ہے کہ ابھی تک وہ جانشینی نہیں آئی ہے، لیکن فاعل استخلاف میں مقتضی ہے۔ پس مقتضی ہونے کی وجہ سے خداوند عالم چاہتا ہے کہ اسے جانشین کیا کریں، انتخاب کریں۔ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ فرد متمکن وہ انسان ہے جو قدرت اور منزلت رکھتا ہو۔ پھر اس کے بعد علامہ مصطفوی اس کی تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمکن کا معنی ہے عظمت، برتری، قدرت اور شدت کے ساتھ ہو۔ هو استقرار مع قدرة ومن آثاره العظمة والارتفاع والسلطنة والقدرة والشدة۔ پس استخلاف اور تمکن کا معنی یہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو جانشین بنے اور اس میں کیا ہو، قدرت اور تمکن بھی پایا جائے، تسلط کی قدرت اس کے اندر موجود ہو۔ بس یہاں پر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ یعنی ان کو خلیفہ بنائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجمع البیان علامہ طبرسی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا معنی یہ ہے کہ عرب اور عجم کی زمین پر جس طرح بنی اسرائیل کو مصر کے ظالمین کو قتل کر کے خلیفہ قرار دیا ہے، اسی طرح امت پیغمبر کے مؤمنین اور صالحین کو مسلط کریں گے روئے زمین پر۔ اس کی تائید میں ابی بن کعب سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اور اصحاب کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے تو دشمنوں کے خوف سے، چونکہ بہت سے دشمن تھے، کل اہل مکہ پیغمبر اسلام کے دشمن تھے، ہمیشہ خوف اور ہراس میں رہتے تھے، یہاں تک کہ نقل ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی اسلحہ ساتھ رکھتے تھے اور دن کو بھی اسلحہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی اسلحہ ان سے جدا نہیں ہوئے۔ تو اصحاب کرام و مہاجرین اور مسلمانوں نے یہ تمنا کی، یہ آرزو کی
کاش ایک ایسا دن آ جائے کہ ہم امن و امان میں ہوں اور خدا کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو اور ہم اطمینان کے ساتھ کیا ہے خدا کی عبادت کر سکیں۔ تو کہتے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، خداوند عالم نے بشارت دی کہ یہ خوف و خطرہ باقی نہیں رہے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں امن ہوگا، جس میں اطمینان ہوگا، اس میں فقط اور فقط خوف خدا ہوگا اور خدا کی عبادت اطمینان سے کر سکیں گے۔ اور دوسرے جو اہم نقطہ ہے کہ تمکین کیا ہے، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، فرماتے ہیں یعنی دین اسلام الذي امرهم ان يدينوا به وتمكينه ان يظهره على الدين كله۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام جس کی اتباع اور اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر خداوند عالم کیا ہے غالب کرے گا، جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ زویت الارض فرأیت مشارقها ومغاربها سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها۔ جس طرح زمین کو خداوند عالم نے میرے لیے جمع کیا، میرے لیے ہموار کرا، میرے اختیار میں دیا، اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں مشارق اور مغارب کی وہ تمام مقامات اور مکانات دیکھ رہا ہوں جس میں میری امت کی کیا ہے حکومت ہوگی، اور پوری زمین ان کے کیا ہے اتباع میں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر پس تمکین اور تمکن سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں امت پیغمبر میں سے جو مؤمن ہیں، صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں اور صالحین ہیں، ان کی حکومت ہوگی پورے روئے زمین پر۔ یہ مقداد ابن اسود نے پیغمبر اسلام سے یہ روایت نقل کی ہے، لا يبقى على الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ تعالی کلمت الاسلام۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا، وہ گھر کیا ہے محکم ہو یا کیا ہو کچا گھر ہو، کلمہ اسلام، اسلام کا کلمہ ہر گھر میں خداوند عالم داخل کرے گا، بعز عزیز او بذل دلیل۔ خداوند عالم یا عزت اور آبرومندانے یا ذلیلانے وہ لوگ کیا ہے اسلام کی کیا ہے پیروی کریں گے اور کلمہ الہی کو وہ اپنے زبانوں سے جاری کریں گے۔ اما یعدہم اللہ فیجعلہم من اہلہا و اما ان یضلہم فیدینون لہا۔ یا یہ لوگ کیا ہے عزت کے ساتھ جو خداوند عالم نے ان کو دی ہیں اس کے اتباع کریں گے، یا کیا ہے ذلیلانے کیا ہے کسی بھی صورت میں اسلام کی پیروی کریں گے۔ اور علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے بھی یہاں پر تمکین سے مراد استقرار مکانی مراد لیا ہے، یعنی یہ کنایہ ہے ایسا ثابت اور لازوال بغیر کسی اضطراب کے اطمینان کے ساتھ ایک ایسی حکومت یعنی ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی قدرت خداوند عالم دین کے اساس پر عنایت کرے گا۔ یہاں پر استقرار اور استقامت سے مراد یعنی دین کی استقامت اور دین کا استقرار ہے پورے کیا ہے معاشرے میں، جس میں شرک اور کفر کا وجود کیا ہو نہ ہو، اور دین کے سارے اصول کیا وہاں پر اجرا ہو جائے بغیر کسی اختلاف، بغیر کسی جھگڑے کے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ استقلاب اور تمکن دین کا ایک زمانہ آئے گا جس میں کفر و شرک نہیں ہوگا اور جس میں اطمینان اور کیا ہے امن و امان ہوگا۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ کے ورق گردانی کرتے ہیں تو کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا ہے، حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں، البتہ فخر الدین رازی نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ جو استخلاف ہے پیغمبر اسلام کے بعد ہیں، بس خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں اس آیت کی کوئی دلالت نہیں ہے کہ
ہم کہہ سکے چونکہ پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ آئے تھے تو کیا ہے اس کے بعد ایک مدت کے بعد اسلام کا تسلط ہوا تھا کل مکہ پر یا دوسرے شہروں پر، تو کہتے ہیں یہ اصلاً یہ استخلاف خود پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہے، یعنی پیغمبر کے زمانے کے بعد ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے بات کہتے ہیں کہ مثلا کن کن زمانے میں ہے، پھر وہ کیا ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ثابت کرے خلفائے اربعہ کے زمانے میں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ ہونا چاہیے، بس اس کا مطلب یہ ہے خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا تھا کہ اسلام کی کیا ہے قدرت اور اسلام کی حاکمیت کل روئے زمین پر کیا ہے مسلط ہوئی ہو، ایسا زمانہ نہیں تھا، نہ خلفاء کے زمانے میں، نہ بنی عباس کے زمانے، نہ بنی امیہ کے زمانے، نہ اس کے بعد آج تک کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا ہے کہ اسلام اور اسلام کو ماننے والے بالکل امن و اطمینان کے ساتھ، رضایت کے ساتھ راضی ہو کر دین اسلام پر بغیر کسی خوف و خطر کے اسلام پر عمل کیا ہو اور اس میں کوئی شرک و فسق و کفر کا کوئی کیا ہو نہ ہو، یعنی کوئی کفر و شرک کیا اس کے اسلام کے مقابلے میں نہ ہو، کوئی ایسا زمانے یعنی کسی نے بھی اس کا نہ ادعا کیا ہے اور نہ کوئی ادعا کرے تو ثابت کر سکتا ہے۔ بنابراین یہ کیا ہے جو استخلاف کے خداوند عالم نے بشارت دی ہے اور خود فعل مضارع کے ساتھ ہے آئندہ کی جو خبر دے رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے ابھی تک یہ جو قضیہ ہے واقعہ متحقق نہیں ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نقطۂ سوم تقریباً اس آیت میں ہے وہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا ہے، وہ زمانہ وہ وقت ایسا زمانہ ہوگا جس میں کیا ہو کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے خوف کو امن اور اطمینان کے ساتھ تبدیل کریں گے، یعنی کوئی وہاں پر اس زمانے میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور زمین میں ایسی قدرت اور ایسی حاکمیت آ جائے گی جس کے ماتحت رہنے والے امن و امان میں رہیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا۔ پیغمبر اسلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے مجمع البیان میں کہ فرماتے ہیں کہ البتہ اس کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہے مربوط نہیں ہے، لیکن خوف کے بارے میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ دو خوف کسی بھی انسان کے لیے جمع نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی خوف اور خطر میں ہو، امنیت اس کے لیے نہ ہو، اور روز قیامت کو بھی کیا ہے وہ خوف ہے خطر میں، ایسا نہیں جو دنیا میں خوف و خطر ہو انشاءاللہ روز قیامت وہ امن و امان میں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ انی لا اجمعو، پیغمبر خود خداوند عالم سے یہ حکایت کر رہے ہیں، انی لا اجمع علی عبد واحد بین خوفین لا بین امنین، دو خوف اور دو امن کو کسی بھی بندے کے لیے جمع نہیں کریں گے، ان خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، اگر وہ دنیا میں کیا ہے اس کے لیے اگر وہ کیا ان خافنی فی الدنیا، اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے خوف کھائے تو اس کے لیے کیا ہے روز قیامت اس کے لیے کیا ہے امن ہوگا۔ وَإِن خَافَنِ فِي الدُّنْيَا وَإِن أَمَنَنِ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں مجھ سے کیا ہے خوف نہ کھائے، لاپرواہ ہو جائے تو کیا ہے خَوَّفَتْهُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں کیا ہے اسے ڈرائے گا، یعنی آخرت میں اس کے لیے خوف ہوگا۔ چوتھا نقطہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت بدون شرک ہوگا وہ زمانہ، یعنی ایسی عبادت ہوگی جس میں بالکل کیا ہے شرک اور کفر کیا ہو اس کے مقابلے میں نہ ہو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ٹھیک ہے، ایک ایسا زمانہ ہوگا جس میں کوئی شرک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھیں ایک ایسا زمانہ خداوند عالم بشارت دے رہا ہے، ایک ایسا زمانہ جس میں کیا ہے امن و امنیت ہے، جس میں اطمینان ہے،
جس میں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اس میں صالحین کی حکومت ہے، مؤمنین کی حکومت ہے، مؤمنین اور صالحین کے ماتحت چلنے والے سب کے سب خوش حال و خرم ہیں، اور بغیر کسی خوف و خطر کے وہ زندگی گزار سکتے ہیں، بغیر کسی خوف و خطر کے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کفر اختیار کرے تو اس سے بدبخت اور فاسق کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ سارے کیا ہے، امن و امنیت و اطمینان کے بعد، نعمات الہی کے فراوانی کے بعد، پھر بھی اگر کوئی خداوند عالم کو شریک قرار دے دے اور خدا کے کو انکار کرے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں۔ اب آیت کے بارے میں مختلف کیا ہیں اقوال ہیں یا مفسرین کے کیا ہے اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ کل امت پیغمبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن روایات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت کیا ہے اہل بیت اور زمان ظہور اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اس کے لیے تائید بھی ہے، فرماتے ہیں کہ انہا فی المہدی من آل محمد، یہ آیت کیا ہے آل محمد کے مہدی کے بارے میں ہے۔ یا امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم واللہ شیعتنا اہل البیت، خدا کی قسم یہ جو مثلا جن کے بارے میں خداوند عالم نے بشارت دی ہے وہ ہمارے اہل بیت کے شیعہ ہے، یفعل اللہ ذلک بہم علی ید رجل منا، خداوند عالم انہی کے ذریعے ہم میں سے ایک رجل کے دست مبارک پر ایسا کام کرے گا، وَهُوَ مہدی هذه الامہ، وہ اس امت کے کیا ہے مہدی ہیں، وَهُوَ الَّذِي قَالَ رسول اللہ، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا لو لم يبق من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلك اليوم، اگر ایک دن بھی دنیا کا باقی رہے تو خداوند عالم اس دنیا کو اس قدر طولانی کرے گا، یہاں تک میرے ادرد میں سے جس کا نام میرا ہم نام ہوگا وہ آئے گا، زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جس طرح ظلم و جور سے کیا ہے پر ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کیا ہے بہت سے روایت اس ضمن میں کیا آئی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کی تعویل زمان ظہور اور امام زمان عجل اللہ تعالی فتح الشریف کا زمانہ ہوگا۔ آخر میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کے کچھ پیغامات ہیں، وہ پیغامات کی طرف اشارہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ تو اس آیت کا ایک پیغام یہ ہے کہ حق کے خلافت اور حق کے حاکمیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کیا ہے ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہوں، مؤمن اور صالح لوگوں کو حکومت کا حق ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ دوسرا نقطہ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اہل ایمان اور صالحان کو حاکم بنانا یہ سنت الہی ہے، سنت الہی میں سے ہے کہ زمین کا حاکم جو حقیقی حاکم ہوگا وہ مومن اور صالح لوگ ہیں، ولا جیسے کہ کما استخلف الذین من قبلہم سے یہ نقطہ نکلتا ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا دین الہی جو پسندیدہ دین ہے، جس کو اللہ نے پسندیدہ بنایا ہے، اسے پائیدار ضرور بنائے گا۔ پس اسلام جو دین ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، ہمیشہ کمزور رہا ہے، اس کے بہت سے دشمن رہا ہے، لیکن خداوند عالم ایک دن اس دن کو قدرت مند بنائے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا۔ اور پانچواں پیغام یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جس میں فقط اور فقط خدا کی بندگی ہوگی، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اور چھٹا اور آخری پیغام یہ ہے کہ یہ وقت ایسا وقت ہوگا جس میں امن و امان ہے، مومن صالح کی حکومت ہے، سارے لوگ امن اور امان کے ساتھ
رہیں گے اور اس زمانے میں کوئی شرک اور کفر نہیں چلے گا، اور جو بھی شرک اور کفر کرے کیا ہے وہ خداوند عالم نے اس آیت میں بدبخت اور کیا ہے فاسق قرار دیا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ آیت مجیدہ تعویلاً و تفسیراً امام زمانے کے ظہور سے متعلق ہے، اور اس سے مراد امام زمانہ اور آپ کے اصحاب اور آپ کے جانثاران ہے جن کو خداوند عالم نے بشارت دی ہے، اور حکومت صالحان اسی آیت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور بارگاہ الہی میں دعا ہے خدایا پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس آیت کے مصداق اور امام زمانہ کے جانثاروں میں سے قرار دے دیں، اور امام زمان کے معرفت حاصل کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائیں، اور ہمیں زمینہ سازان امام زمان قرار دے دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد